بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاشتووها لو خرجتم إلى زود لنا فشربتم من ألبانها. وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه أبوالها. یہ باب ہے کہ وہ جانور کے جن کا گوشت کھایا جائے تو آیا ان کا پیشاب پاک ہے یا پاک نہیں. بول ما یؤکل لحمہ. اب اس کے اندر ایک مذہب تو امام مالک، امام احمد اور امام محمد رحمہم اللہ کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جانور کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول اللحم جانور، ان کا پیشاب پاک ہے، اور وہ جانور کہ جو معقول اللحم نہیں ہے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان جانوروں کا پیشاب بھی پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. دوسرا مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کا. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ چاہے جانور معقول اللحم ہو، ان کا گوشت کھایا جائے، یا چاہے ان کا گوشت نہ کھایا جائے، بہر صورت ان کا پیشاب پاخانہ ناپاک اور نجس ہے. اور تیسرا مذہب اہل ظواہر کا ہے. اہل ظواہر کا مذہب تو اس بنیاد پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جانور چاہے معقول اللحم ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، دونوں صورتوں میں اس کا پیشاب پاک ہے. اب اس میں جو امام مالک اور امام احمد اور امام محمد رحمہم اللہ کی دلیل ہے تو وہ حدیث باب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو حدیث باب ہے کہ عرینا کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے. انہوں نے اپنے پیٹ کی بیماری کی شکایت فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو خرجتم الی زود لنا، اگر آپ ہمارے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ، فشربتم من البانہا، اور ان کا دودھ پی لو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. جیسے اس روایت کے اندر البانہا لبن کا ذکر ہے، یعنی دودھ کا، اسی طرح دوسری روایت جو حضرت قتادہ سے منقول ہے اور حضرت قتادہ ہی کی روایت میں، اس میں ابوال یعنی بول، پیشاب کا بھی ذکر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور شفا کے ان عرینا والے لوگوں سے فرمایا کہ آپ اونٹوں کا پیشاب پیئے تو آپ لوگ کو شفا مل جائے گی. تو امام مالک اور امام احمد اور امام محمد رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ آپ اونٹوں کا پیشاب استعمال کریں بطور دوا کے فرمایا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پاک ہے. ثبت انہ حلال، یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا پیشاب پاک ہے. تو معقول اللحم جانور کے پیشاب کے پاکی کا دار مدار عرینا کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی. اور پھر اسی طریقے سے اس کے اندر یہ ہے وَأَنَّ حُكْمُ ذَلِكَ كَحُكْمِ لَحْمِهِ، کہ اس میں ان جانوروں کے پیشاب کے پاکی اور ناپاکی کا دار مدار ان کے گوشت کے پاک اور ناپاک ہونے کے اوپر ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ
ان حضرات کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین، 2 قبروں پر گزرے اور ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، ان کو کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا، لیکن ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتے تھے۔ اور دوسری روایت احناف اور شافعی کی وہ یہ ہے کہ ان عامۃ عذاب القبری، عام عذاب قبر جو ہوتا ہے، اکثر عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان پیشاب کے قطروں سے، پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب چاہے انسان کا ہو چاہے جانوروں کا ہو وہ پاک نہیں ہے۔ اگر وہ پاک ہوتا تو اتنی سخت وعیدیں ان کی ناپاکی کے اوپر نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو آپ نے عرینا والی حدیث پیش کی ہے بطور دلیل کے، تو عرینا کی اس حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد اضطرار پر مبنی ہے، حالت اضطرار پر، یعنی ان کو اس وقت ضرورت تھی اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، تو اسی نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ارشاد فرمایا اور یہ انہی کے ساتھ خاص تھا۔ اور حالت اضطرار میں جو حکم ہوتا ہے وہ اضطراری کیفیت تک برقرار رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کی بیماری ختم ہو گئی تو پیشاب کے پینے کا حکم بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ اور حالت اضطرار میں اسی طرح کا نبی علیہ السلام سے اجازت دینا باقی چیزوں میں بھی منقول ہے، جیسے کہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی علیہ السلام سے جو کے متعلق شکایت فرمائی کہ ہمارے سروں میں، جسموں میں جوئیں اس طریقے سے خارج کے اثرات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت عطا فرمائی، جبکہ ریشمی کپڑا استعمال کرنا مرد کے لیے تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، لیکن بطور ضرورت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اور عرینا کی اس حدیث کے اندر جو نبی علیہ السلام نے پیشاب کے پینے کا حکم عطا فرمایا وہ صرف اور صرف ضرورت کی بنا پر ہے، جو اسی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرینا کی اس حدیث کے اوپر آپ جب دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو اس میں صرف اس کا ذکر نہیں ہے، پیشاب کا صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلح کا بھی ذکر ہے۔ اب وہ جو مسلح ہے یا پیشاب ہے یا جتنے بھی احکام اس حدیث کے ساتھ متعلق ہے، وہ تمام کے تمام احکام اس حدیث کے منسوخ ہو گئے، اور اس کے لیے ناسخ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام احکامات جو اس حدیث کے ساتھ متعلق ہے وہ ختم ہو گئے اور کل عدم ہو گیا، اب اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے جو ایک قاعدہ بنایا کہ کسی جانور کے پیشاب کے پاکی اور ناپاکی کا دار مدار اس کے گوشت کے اوپر ہے، تو گوشت کے اوپر پاکی اور ناپاکی کا مدار طے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان کا گوشت پاک ہے، اور ہر مذہب والے یہی کہتے ہیں کہ انسان کا گوشت پاک ہے، لیکن پیشاب اس حکم میں پاک نہیں ہے، بلکہ انسان کے پیشاب کے متعلق علماء کا اجماع ہے اور متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ تو جب انسان کا گوشت پاک ہے اور اس کا پیشاب ناپاک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ پیشاب کی پاکی اور ناپاکی کا تعلق اس کے گوشت کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اور آپ اس سے بہتر یہ ہے
کہ پیشاب کے پاکی اور ناپاکی کا دار مدار خون کے اوپر لگائے کہ خون پاک ہے تو پھر یہ کہ پیشاب بھی پاک ہوگا، خون ناپاک ہے تو پیشاب بھی ناپاک۔ اور ظاہر ہے کہ خون کسی بھی جانور کا ہے، چاہے وہ معقول اللحم اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، دونوں جانوروں کے پیشاب خون ناپاک ہے تو خون کے ناپاک ہونے کی صورت میں اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، لہذا اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اور عرینہ والی جو حدیث ہے یہ منسوخ